السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ آج سے 18 سے 20 سال پہلے آسمان بالکل ویسا نہیں تھا جیسا کہ آج ہے۔ آسمان پر ہمیں بے شمار ستارے نظر آتے تھے جو اب بہت کم نظر آتے ہیں۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 2050 تک آسمان مکمل طور پر سیاہ نظر آئے گا اور ہمیں شاید آسمان پر ایک بھی ستارہ دیکھنے کو نہ ملے۔ اس کی وجہ بڑھتی ہوئی لائٹ پولیوشن ہے۔ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے، جیسے آلودگی کی دوسری اقسام ہے ویسے ہی لائٹ پولیوشن بھی آلودگی ہی کی ایک قسم ہے جس کے خطرات ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق ہمارا آسمان ہر سال 10 گنا زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اور اگر مسلسل ایسا ہی ہوتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں آسمان پر ایک ستارہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ خبر ماہر فلکیات کے لیے تو بری ہے ہی، جنہیں رات کے وقت آسمان کا مشاہدہ کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن بات یہیں تک نہیں رکتی۔ لائٹ پولیوشن دوسرے بھی کئی مسائل کو جنم دیتی ہے، جیسا کہ کینسر اور اوبیسٹی وغیرہ۔ اس کے علاوہ لائٹ پولیوشن ملینز کی تعداد میں ہجرت کرنے والے جانداروں کی موت کا سبب بھی بنتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ روشنی کی کون سی قسم لائٹ پولیوشن کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کی وجہ ہے نیلی روشنی۔ عموماً ہم وائٹ لائٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن وائٹ لائٹ میں سب سے زیادہ عنصر نیلا ہوتا ہے۔ نیلی روشنی ہائی فریکوینسی روشنی ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک ایسی خوبی ہے یا نقصان بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسکیٹر بہت جلدی ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کہیں بلب لگائیں گے سفید رنگ کا، تو سفید روشنی بہت تیزی سے اسکیٹر ہوتی ہے، بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور جب یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے تو یہ دور دور تک چیزوں کو منور کر دیتی ہے۔ آپ کو زیادہ روشنی ملتی ہے بنسبت پیلی روشنی کے، جو کہ سوڈیم لیمپ سے آپ ایزیلی لے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے روشنی کی پولوشن ہوتی ہے۔ یہ بات ہے سن 1994 کی، جب امریکہ کے ایک شہر لاس اینجلس میں صبح کے 4:30 بجے ایک زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے پورے شہر میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لوگ زلزلے کی شدت کے پیش نظر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اور جب انہوں نے آسمان کو دیکھا تو حیرتوں کی ایک نئی دنیا میں کھو گئے، کیونکہ انہوں نے لائٹ پولیوشن کی وجہ سے آج سے پہلے آسمان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا جیسا کہ وہ آج دیکھ رہے تھے۔ انہیں آسمان پر ستارے ہی ستارے نظر آئے۔ اس کے علاوہ جوپیٹر اور سیٹرن جیسے سیارے بھی صاف دیکھے جا سکتے تھے، اور تو اور انہوں نے ملکی وے گیلیکسی کی آرمز کو بھی دیکھا۔ لیکن حیرانی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ لاس اینجلس کے بہت سے لوگوں کی طرف سے اس صبح گرفت آبزرویٹری اور 911 کو بہت سی ہنگامی کالیں موصول ہوئیں، جن میں لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر آسمان کو ہو کیا گیا ہے اور کوئی خطرے کی بات تو نہیں۔ یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے دورانیے میں ہمارا آسمان مزید کتنا آلودہ ہو چکا ہوگا۔ LED لائٹ سے پہلے ہمارے یہاں روشنی کے لیے آگ موجود تھی۔ 19ویں صدی کے آخر تک آگ سے ہی روشنی کا کام لیا جاتا تھا۔ پھر کچھ حیران کن تبدیلی آئی اور انکینڈسنٹ لائٹ بلب ایجاد ہوا۔ یہ ایجاد جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ کبھی تھما ہی نہیں، اور ہم نئی لائٹس اور بلبس بناتے چلے گئے۔ آج ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کی تقریباً 85% آبادی ایسی ہے جو لائٹ پولیوٹیڈ آسمان کے نیچے رہ رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں تو یہ ویلیو 85% کے بجائے 100% ہے، اور ہر امریکہ اور یورپی شہر لائٹ پولیوٹیڈ آسمان کے نیچے ہی رہ رہا ہے۔ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا، ہر سال روشنی کی آلودگی میں 10% اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ شرح وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی کے 1/3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روشنی کی آلودگی کی وجہ سے آج تک ملکی وے کہکشاں تک کو نہیں دیکھا۔ اگر اس مسئلے یعنی روشنی کی آلودگی پر قابو نہ پایا گیا تو ممکن ہے کہ سن 2050 کے بعد ہم عام آنکھ سے ایک ستارہ تک نہ دیکھ پائیں گے۔ اور جہاں تک بات ملکی وے کہکشاں کی ہے، تو اس کی تصویر تو شاید کتابوں اور ماضی کا حصہ بن کر ہی رہ جائے، اور ہماری آنے والی نسلیں سیمولیشنز اور ٹیکنالوجیز کی مدد سے اپنی کہکشاں کی تصویروں سے ہی لطف اندوز ہو سکیں۔
مستقبل میں لائٹ پولیوشن کی وجہ سے ہم آسمان پر مختلف طرح کے پیٹرنز یعنی کانسٹلیشنز بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ لائٹ پولیوشن کی وجہ سے مائگریشن کرنے والے جانداروں کی کئی اقسام کے ناپید ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ زمین پر موجود آبادی کا ایک بڑا حصہ آج بھی لائٹ پولیوشن کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پاتا۔ ہمیں شاید علم تک نہیں، لیکن لائٹ پولیوشن ہمارے دماغوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہر فلکیات کسی بھی جگہ نائٹ سکائی میں لائٹ پولیوشن کو چیک کرنے کے لیے بوٹل اسکیل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے 9 مختلف لیول ہیں۔ اگر آسمان کا مشاہدہ کرنے پر بوٹل اسکیل کی ویلیو 1 آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان مکمل طور پر روشنی کی آلودگی سے پاک ہے، اور اس آسمان پر تقریباً 5000 کے قریب ستارے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے شہروں میں بوٹل اسکیل کی ویلیو ہمیشہ 5 سے زیادہ ہوتی ہے۔ جن شہروں میں بوٹل اسکیل کی ویلیو 9 ہو، وہاں پورے آسمان پر صرف اور صرف 4 سے 5 ستارے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں آسمان کو روشنی کی آلودگی سے پاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نیوزی لینڈ کے لوگ ایسا کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہی ہو چکے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں ایسا کیا کیا جا رہا ہے جس سے وہاں روشنی کی آلودگی دوسرے ملکوں کی نسبت بہت کم ہے، اور ہم اپنے آسمان کو روشنی کی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات لے سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ایک آبزرویٹری موجود ہے جسے ماؤنٹ جان آبزرویٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ آبزرویٹری ایک پہاڑ پر بنائی گئی ہے۔ یہاں سائنسدانوں کی ایک پوری ٹیم موجود ہے جس کا مقصد نیوزی لینڈ کے آسمان کو روشنی کے پولیوشن سے صاف رکھنا ہے۔ اس آبزرویٹری میں سے بالکل ڈارک آسمان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ڈارک آسمان سے مراد ایسا آسمان ہے جو دراصل ستاروں سے بھرا ہوتا ہے، اور وہاں روشنی کی آلودگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ نیوزی لینڈ میں ریڈ اور اورنج بلبز کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں گھروں میں ایسی روشنیاں استعمال کی جاتی ہیں جو مدھم ہوں اور ان کی مدد سے ضرورت کے مطابق ہی دیکھا جا سکے۔ وہاں کے لوگ باقی ملکوں کے لوگوں کی طرح غیر ضروری روشنیوں کا استعمال نہیں کرتے، اور وہاں جو بلب سڑکوں اور گلیوں میں نصب کیے جاتے ہیں ان کا مکمل فوکس زمین کی طرف ہوتا ہے تاکہ کم سے کم روشنی آسمان میں پھیلے اور آسمان کو آلودہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ نیوزی لینڈ کی ماؤنٹ جان آبزرویٹری کے پاس لگائی گئی روشنیاں بالکل زمین کے پاس موجود ہیں تاکہ کم سے کم روشنی آسمان کی طرف جائے اور آسمان آلودہ ہونے سے محفوظ رہے۔ ایسٹرونامرز کے لیے بھی روشنی کی آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ انہیں زمین پر موجود آبزرویٹریز کے ذریعے آسمان کا مشاہدہ کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ زمین پر موجود آبزرویٹریز بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والی معلومات ہماری سائنس کو ترتیب دیتی ہیں۔ ہم سب ایڈون ہبل کے نام سے تو واقف ہی ہیں، جنہوں نے ہبل لا دیا جس کے مطابق ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ انہوں نے یہ لا زمین سے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری کے ذریعے آسمان کا مشاہدہ کر کے دیا۔ یہ ایک ایسا لا ہے جس پر بہت سی فزکس بیس کرتی ہے۔ انہی کے لا کی وجہ سے ان کے نام سے منسوب ہبل ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجا گیا، جس نے ہمیں حیران کن معلومات دیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، اور آج خلا میں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ موجود ہے جو کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن کیا ہوتا اگر ہبل آج زمین سے بیٹھ کر آسمان کا مشاہدہ کر رہے ہوتے؟ جس طرح آج ہمارا آسمان آلودہ ہو چکا ہے، کیا وہ کوئی ایسا قانون ترتیب دے پاتے جس کی بنا پر بعد میں ہبل اور جیمز ویب جیسی ٹیلیسکوپس بنتی؟ یہ سوال ہمیں بار بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور ہمیں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے آسمانوں کا صاف اور آلودگی سے پاک ہونا کیوں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور عظیم سائنسدانوں یعنی ویرا روبن اور کینٹ فورڈ نے بھی لاول آبزرویٹری میں ڈارک میٹر پر ریسرچ کر کے ڈارک میٹر کی موجودگی کے شواہد اکٹھے کیے۔ ان کے مشاہدات کی بنیاد بھی زمین تھی، یعنی انہوں نے ایریزونا میں موجود لاول آبزرویٹری میں بیٹھ کر آسمان کا مشاہدہ کر کے کائنات کے سب سے پراسرار یعنی مسٹیریس میٹر کے شواہد اکٹھے کیے، جس پر ہماری بہت سی تھیریز اور لاز بیس کرتے ہیں۔ اگر وہ آج کے آسمان کا مشاہدہ کر کے یہ شواہد اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے تو شاید کامیاب نہ ہو پاتے، کیونکہ اب آسمان ویسا نہیں رہا جیسا کہ یہ کبھی ہوا کرتا تھا، اور ہم نے اسے روشنیوں سے آلودہ کر دیا ہے۔ اب ذرا لائٹ پولیوشن کے انسانی صحت پر اثرات کی بات کرتے ہیں۔
ایک ریسرچ کے مطابق انسانی جسم کو دن اور رات کا سائیکل سمجھنے کے لیے تقریباً 4000 سال لگے، یعنی 4000 سال کے ارتقاء کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری باڈی یہ سمجھنے کے قابل ہو گئی کہ اسے رات میں نیند کے لیے ضروری ہارمون یعنی میلاٹونن کو خارج کرنا ہے، جبکہ دن میں اسے جاگتے رہنا ہے اور میلاٹونن ہارمون کا اخراج روک دینا ہے تاکہ روزمرہ کے کام کیے جا سکیں۔ لیکن آج لائٹ پولیوشن اس 4000 سال کے ارتقائی عمل کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہے، اور وہ لوگ جو لائٹ پولیوٹڈ شہروں میں رہتے ہیں ان میں رات کے وقت میلاٹونن ہارمون بہت کم مقدار میں خارج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں نیند کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پریشان کن بات یہ ہے کہ ایک ایسی ریسرچ بھی سامنے آ چکی ہے جس کے مطابق وہ لوگ جن میں میلاٹونن ہارمون کا اخراج ضرورت سے بہت کم ہوتا ہے، انہیں کینسر جیسی مہلک بیماری کا خطرہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے جن میں یہ ہارمون درست مقدار میں خارج ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، لائٹ پولیوشن سے صرف انسان ہی متاثر نہیں بلکہ جانداروں کو بھی بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ لائٹ پولیوشن کی وجہ سے بیبی ٹرٹلز یعنی کچھوؤں کے بچے اپنے گھونسلوں کو کھود کر وقت سے پہلے باہر نکل آتے ہیں اور روشنی کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت چھوٹی عمر میں سمندر کے بجائے ایسے علاقوں میں آ جاتے ہیں جہاں یا تو انہیں کوئی شکاری اپنا شکار بنا لیتا ہے یا پھر وہ پانی کی کمی کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ شیئر واٹر ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے گھونسلے سمندر کے قریب اندھیرے میں بناتا ہے اور رستوں کی تلاش کے لیے چاند کی روشنی کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس پرندے کے بچے جب گھونسلے سے اڑ کر دور کہیں شہر میں چلے جاتے ہیں تو روشنی کی آلودگی کی وجہ سے اپنے گھونسلے تک کبھی واپس نہیں آ پاتے اور تھک کر کسی شکاری کا شکار بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے پرندے اور جانور ہیں جو لائٹ پولیوشن کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے نقصانات دوسری سپیشیز کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری سپیشیز آہستہ آہستہ روشنی کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ایکسٹنکٹ ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک عام سے پروانے کی طرف، پنجابی میں اس کو پوکڑ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو موت کہتے ہیں۔ یہ پروانہ جب بھی رات کا سفر کرتا ہے تو یہ روشنی سے اپنے رستے کا تعین کرتا ہے، بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، اور اگر کہیں اسے، کیونکہ یہ تو ستاروں کی روشنی کا، چاند کی روشنی کا عادی ہوتا ہے، اگر اسے کہیں بہت زیادہ برائٹ چیز نظر آ جائے تو یہ آہستہ آہستہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ اور ایکسپیریمنٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بلو لائٹ کی طرف تو یہ بہت تیزی سے اٹریکٹ ہوتا ہے، تو کہیں اگر بلو لائٹ ہو تو یہ بہت تیزی سے اس کی طرف آتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی فلائی کلرز ہم لیتے ہیں، مکھیوں مار بلب لیتے ہیں یا ایسی چیزیں، ہیٹرز لیتے ہیں جو کرنٹ لگاتے ہیں فلائز کو، وہاں پر آپ کو بلو لائٹ نظر آئے گی، کیونکہ بلو لائٹ کی طرف مکھیاں، انسیکٹس تیزی سے آتے ہیں، اور جب یہ وہاں پر آتے ہیں تو آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے، اس کی انرجی بہت زیادہ ہے، بلو لائٹ ان کو ڈس اورینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ انسیکٹ سمت کا تعین نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ یہ ڈس اورینٹ ہونے کے ساتھ نیچے گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو وائٹ لائٹ کے پاس بہت سے پروانے مرے ہوئے صبح نظر آتے ہیں۔ تو آخر ہم کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ مسئلہ دراصل روشنی نہیں بلکہ روشنی کا استعمال ہے۔ ہم گھروں میں ریڈ اور اورنج کلر کی لائٹس کا استعمال کر کے اور گلیوں میں ایمبر کلر اسٹریٹ لائٹس کا استعمال کر کے اس مسئلے پر کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ روشنی پولیوشن کا سبب بنتی ہے جس کا رخ آسمان کی طرف ہو، تو ہم ایسی لائٹس استعمال کر کے بھی لائٹ پولیوشن کو کم کر سکتے ہیں جن کا فوکس صرف زمین ہو اور انہیں غیر ضروری طور پر روشن بھی نہ کیا جا سکے۔ ایمبر کلر کی لائٹ کا استعمال ویسے بھی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس سے نیند پر برا اثر نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ ان لائٹس کی بجلی کی کنزمپشن بھی LED لائٹ کی نسبت کافی کم ہوتی ہے، اور ان روشنیوں کے استعمال سے دوسرے پرندوں، کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کو اپنے گھونسلے اور گھر ڈھونڈنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔